تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما، وبصر لهم من فعد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته العسلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما جل هذا كرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من قدرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعترت بوجودها كنف الوجود، وترجت برد العوالم بتراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدنا النبي 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 سيدي محمد زين الغني حبيب النبي سيدي محمد زين الغني حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد زين الغني حبيب النبي سيدي محمد زين الغني حبيب النبي صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليمان بالوصال تكرما فصار سرور إلى الفؤاد وخيما سيدي محمد زين الغني حبيب النبي سيدنا 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 النبي
سيدي محمد زين غالي حبيب النبي في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خياما ما زمزم الحادي بذكر نازلها إلا وأنعشني إذا ما زمزم إيدي محمد زين غاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد زين الغالي حبيب النبي سيدي محمد زين الغالي حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم كسه الواسع تجليا قضى بانتصار فضله في القريب والساسع وله هاسر الظهور التعداد ولا يمل تقراره بكسرات ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلا وتندثر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من سرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى لا هجر ينوب ما استلته بصرا كاملا يجيب الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تأقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتصر منه بعلم البطون والظهور ما ملا الوجود هلقي النور فتبارك الله من إله كريم بسرتنا آية بذكر الحكيم ببسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن بذلوا هذه البسارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان
أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا اللهم صل وسلم الأبرك وبارك عليه الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسلهم للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدمنا به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعجمها من منة لكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأسمائها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي صلى الله عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا سهوة المسجد بقربه وتفيأوا دلال أشرف الأصل بوده وحبه ما أترى الأكوان بنفس ذكراهم نصير صل وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله فهو القمر عليه التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأصرت من سر هذا النور ما صلى الله عليه وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه نورا هير الأفكار زهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يلقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الرسل لا تبي بعسر معصر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام من شؤون خير الأنام ولكن الزني لا تدوي لما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما
ما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعية تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار شوقا لذكر قد يا محمد أحمد طه يا طه كريم يا طه كريم
وقد أن للقلم أن يحط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول المخلوق ورد في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية ولها ملاحظة حفية اختصت من شاءت من البريات بكمال الحصوصية فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حسسته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها وحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه درة المقنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروجه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوجه. وكل دابة لقريش نطقت بفاسه الإبارة مؤلنة بكمال البسارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمنة بتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من علم الخفاء إلى علم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم
ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركتها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر، النبي زين البشر زين البشر، من دل شجر له شجر، نزل سلم عليه صلى الله عليه. مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا.
برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله وهو عليه الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نصر طبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد نزل القلم في تدوين ما فاته من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli watin wahin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil ala ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazamal fikru min darari al-awsafil muhammadiyati uquda tawazatu ila Allahi mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjaz ala sayyifihi maskura wa filifihi mahmuda wa ajaktu amali fil amalil makbulah wa tawazzuhi fi tawazzuhatil khalisatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawazzahul amalu fataudu zawfirah wa la mabijati tuhattu rihalu fataksaha minhul fuyudatul ghamirah natawazzahu ilaik bi asrafil wasail ladaik Sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin allazi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallim ala tilkal jatil kamilah mustaudai amanatik wa hafizi sirik wa hamili urayati dawatika samilah ala bil akbar al mahbubi laka wal muhassasi bisarafil abhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mazhar qasim dadika fi ibadik wasakiku irsadika li ahli bidadik sayyidil kaunain wa asrafil saqalain al abdil mahbubil khalis al mahsusi minka bi azalil hasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabihi Allahumma inna nuqadimu ilaika
يا حاج النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في ركعتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى جل حبيب غاية عملنا وتتقبل منا ما تهرقنا في منيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هجل الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنأتمن في رحمتك حسات فلا تحرمنا وأزلنا زميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبئين أن تقابل المجنب منا بالغفران أن تقابل المجنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر الحبيب ووزره ووله وزهره وأم ببركاته وسار في وجهته أولادنا ووالدنا وعلى كترنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة منا وسورة واكسب اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع الأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي فلسطين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي فلسطين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي فلسطين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإجا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على جل حبيب المحبوب لأنسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Mansuri ma'a Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, Yesus pada Abah, Syarifah, Harun sekeluarga, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan pengajian kita yang insya Allah kita membaca satu biji kitab yaitu Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. الخامس إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بني شيبة وليقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kelima, apabila masuk ia akan Masjidil Haram maka hendaklah ia masuk daripada pintu Bani Syaibah, yaitu Babu Salamnya kita. Dari yang membaca Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah bisabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali berbeda dengan bacaan kita yang biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Di beliau ya orang besar ya kada keluar dari apa yang kita baca. Ini Mursyidul Amin karangan daripada Imam Al-Ghazali. Maknanya boleh jam baca yang seperti ini. Ya, baca pintu Masjidil Haram dari Babu Salam. Bismillah wa billah wa minallah ilallah bisabilillah. Imam Ghazali banyak mengajarkan kepada kita tentang ilmu hati, ilmu musyahadah, sehingga beliau banyak masuk di dalam martabat hakikat lah. Bismillah kita bisa masuk ke Masjidil Haram dengan asma Allah, dengan menyebut asma Allah atau dengan izin Allah, wabillah dan dengan Allah.
wa minallah dan dari Allah wa ilallah kepada Allah, fisabilillah pada jalan Allah, ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghimpun antara musyahadah, af'al, asma, sifat dan zat, dihimpun beliau. Wa fisabilillah itu sudah tidak ada hamba, seluruhnya pandangan, itu kebesaran Allah, itulah yang disebut jalan Allah. Sehingga majhar hamba, tubuh hamba, hati, roh, rahasia hancur kepada rahasia Allah. Itu sabilillah ngarannya. Atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini badan kita, roh dan hati panah kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca sidin karena memang orangnya senang musyahadah dalam martabat hakikatnya kita, yaitu yang keluar, tetapi tidak merubah kita di dalam martabat syariat. Maka beliau mengawali bismillah. Idza qurba minal bait, apabila hampir sudah daripada Baitullah, kita masuk itu menuju Baitullah, jangan apa-apa diulah selain kita langsung aja menuju Baitullah. Sudah dekat dengan Baitullah, artinya kalau kita di luar Masjidil Haram, di masjid kita biasa masuk ke masjid kan kita salat sunat tahiyatul masjid. Sunnah hukumnya sebelum berduduk, ya udah berduduk ya disuruh berdiri salat dulu 2 rakaat, tapi sunnah kada wajib. Uzur seperti kita majelis seperti ini, kadang kawal lagi datang tarudi atau datang sudah orang baca maulid, kita di muka salat kada nyaman juga, lalu diganti oleh Abdul Haddad dengan tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu Abdullah Haddad, bukan kita lah yang dapat dalam kitab beliau. Artinya dalam masjid diganti dengan tasbih karena uzur. Adapun di Masjidil Haram, begitu kita datang tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada terserah apa dibaca, langsung menuju Baitullah karena mau melaksanakan tawaf. Setelah tawaf, sunat tawaf. Kecuali pas berbaitullah orang salat berjamaah, ya kita salat berjamaah. Apabila hampir daripada Baitullah, sudah dekat dengan Baitullah, qala ya membaca alhamdulillah. Salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa ala sayyidina Ibrahim khalilika wa ala jami' anbiya'ika wa rasulika. Wal yarfa' yadayhi, kemudian dia mengangkat 2 tangannya. Wal yaqul sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka fi maqami hadza fi awali manasika an taqbala taubati tajawaza an khati'ati. Tada'a anni wizri. Alhamdulillahilladzi balaghani baitahul haram alladzi ja'alahu mathabatan linnas wa amna wa ja'alahu mubarakan hudan lil alamin. Allahumma inni abduka wal baladu baladuka wal haramu haramuka wal baitu baituka ji'tu adhubu rahmataka surka masatal muttaril khaifi min uqubatika arajili rahmatika talibi lima radatik. Nah, itu bacaannya yang riwayat daripada Imam Ghazali, karena di mana sekitar bidan, tapi kada bermasalah, ya boleh aja. Dan beliau yang dipakai beliau ini isi seluruhnya begitu melihat Baitullah, maka kita akan seperti terbayang perjalanan hidup seorang hamba yang awalnya
tidak sama sekali ada harapan untuk Mekah itu tidak ada. Begitu kita lahir kadang dipelihara oleh orang tua kita di kampung serba kekurangan. Ya Allah menghendaki udah dewasa bisa hadir di Masjidil Haram bukan sebab uang, sebab ada yang lain, seluruhnya karena Allah yang memberi anugerah. Allah Ta'ala memberi anugerah tawan kita bisa berhadir karena di sana adalah tidak ada pembicaraan harta, yang dibicarakan adalah antara Allah dan hambanya. Artinya bisa orang berlimpah dengan harta, tapi Allah kada menghendaki ke sana, ya kada bisa ke sana. Ada orang serba kekurangan, Allah menghendaki ya bermacam jalan bisa ke sana. Lalu si kita yang hadir di sana itu sadar diri, bukan sebab karena kita punya duit, apa kada. Duit yang kita punya kemudian untuk bayar atau umrah atau berhaji itu seluruhnya adalah anugerah Allah. Duit itu dijadikan perjalanan menuju fisabilillah di jalan Allah. Maka di situ diawali alhamdulillah keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Orang kawa ke sana kecuali memang orang-orang yang dipilih Allah. Kada peduli mau berdosa ke orangnya, mau orangnya. Padahal kan orang apa-apakah. Tapi Allah menghendaki. Maka dia baik. Ada yang bisa baca Quran sama sekali, orang baca. Ada yang bisa hanya baca tasbih, baca salawat aja. Tawaf itu ada bacaan apa salawat aja, ada masalah. Karena bacaan tawaf itu hanya hukum sunnah. Niat tawaf pun sunnah karena sudah masuk di rukun umrah atau rukun haji. Kecuali tawaf, kita tawaf di luar itu, kan niatnya wajib, bacaannya sunnah aja. Rasulullah bersabda tawaf itu sama hukum salat, tetapi Allah membolehkan kita berbicara. Boleh aja, ada batal. Kita salat berbicara batal, orang tawaf berbicara kada batal. Ada masalah, tapi hendaklah berbicara bacaan-bacaan yang baik. Tasbih kan dibaca. Ada bisa apa itu orang bermacam-macam. Bukan sebab ini itu seluruhnya karena memang Allah memanggil mereka, maka mereka bisa ke sana. Apabila bisa terbayang seperti ini, biasanya orang itu akan mengeluarkan menitis air mata melihat Baitullah itu sangat indah. Tidak ada kenikmatan yang dipandang seperti nikmatnya Baitullah. Kita melihat hukumnya walaupun haram, kadang melihat perempuan, televisi, apa artis, itu kadang nikmat seperti melihat Baitullah. Itu Baitullah luar biasa. Dia meliput pada seluruh batang tubuh. Sehingga batang tubuh kita ini seperti tidak sadar menetes air mata. Bukan karena apa-apa, tidak bisa dibikin-bikin, ya memang seperti itu sudah. Orang seluruhnya dan orang dari apa aja orangnya. Mau kita orang Indonesia, mau orang Barat, dia sama seperti begitu melihat Baitullah dia. Berderai air mata. Itulah mahabbahnya wibawa Baitullah. Melebihi kalau yang lainnya kita tonton rame nafsu aja. Nafsu hilang akhirnya mata sakit. Mandang Baitullah berapa jam dia bertambah wibawa Baitullah itu sangat indah. Baru memandang Baitullah belum lagi belum melaksanakan sa'i, belum melaksanakan selesai umrah. Uang yang kita mungkin 35, mungkin 32 itu tidak ada artinya. Uang kan habis bisa dicari, tapi ke sana tidak bisa dicari kecuali ada anugerah Allah. Kalau orang lang ke sana ya bersyukurlah dia bisa ke sana. Ada sah memikirkan duit talah itu. Orang banyak banyak duit talah apa-apa nanti itu apa yang dipikir. 20 tahun berdagang kada mengerti-ngerti juga.
Perdagangan itu adalah habis kita tukarkan ke modal, tapi dari modal ini kembali bisa untung kepada kita. Artinya uang bisa habis kita jadikan apa saja, tetapi dia akan menghasilkan kembali selama orang itu berusaha. Artinya uang bisa dicari, tapi ibadah tidak bisa dicari. Kecuali Allah mengasihi hewan kita. Nah di situ lalu ya, sangat bersyukur bisa orang ke sana. Banyak orang-orang sugih mikiran duit berkurang. Kayak akan Allah Ta'ala memberi rezeki sama dirinya. Karena dia berusaha sehingga takutan habis duit. Padahal kada. Kita pada zahirnya berusaha untuk memudahkan. Ya, memudahkan. Inna ma'al usri yusra. Susahnya berusaha, yusra ada kemudahan. Itu mudah berputarlah kehidupannya dengan mudah. Tetapi tidak dari usaha itulah yang memberi rezeki kita kadar. Tetap Allah Ta'ala juga. Sehingga doa di sini itu memperingatkan seperti itu. Dan ingatlah kita akan berapa dalam hidup kita ini kelalaian kepada Allah. Tinggal seluruh keperluan dan apa-apa terbayanglah di depan Baitullah. Tetapi Allah menerima kita. Kalau Allah kadang menerima Baitullah itu tidak akan kita temui. Makna daripada Allah kasih sayang kepada hambanya itu kita rasa. Apalagi kita meninggal dunia. Dari selama orang itu dia dalam hidupmu diri penuh dosanya anak sama sampai ke puncak langit, Allah tetap menerima orang itu. Selama orang itu ya dia meminta ampun kepada Allah. Karena ada masalah hidup, masalah diri kita sendiri. Karena kita berpegang kepada diri kita ini jadi Tuhan dan diperpegangi. Lalu sekalinya Tuhan bisa menggapai dosa. Nah di sini lalu akhirnya bingung. Orang tidak memegang ini, tidak memegang pahala, tidak memegang dosa, memegang kepada Allah yang bentakdir. Berjalanlah hidup ini dengan qada dan takdir Allah. Tetapi disuruh kita meminta yang terbaik. Disuruh meminta keselamatan, disuruh apa seluruhnya. Salat berjamaah, bisa berdoa imam. Kada ujur, ikuti aja imam. Karena doanya untuk kita. Imam kada berdoa untuk imam. Imam doa untuk dirinya, culas imam. Surangan aja sekalinya. Allahumma inni as'aluka itu surangannya. Kita kalau amin amin berakhir. Culas jurang jadi imam. Ya nah bahasa Arabnya. Kalau ya Rasulullah dijamakkan. Ya Allahumma inna. Kita memakai tidak ada dari Rasulullah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berdoa. Yang didoakan diri sendiri, masa berjalan. Allahumma ighfir di sini masa keluar. Doakan dirinya, yang didoakan imam, ulang hadir, amin. Diri yang memadahkan doa itu bid'ah. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ini umat siapa? Seharusnya dia menghargai orang berdoa. Duduk juga sebentar. Tangan nanti. Walaupun dia menurut dia bid'ah. Tapi yang didoakan dirinya. Orang kadang mendoakan untuk diri sendiri. Allahumma ighfir lana seluruhnya. Coba kadang paham. Tahunya bid'ah aja. Udah makan wadah untuk kada ada bid'ah. Dia mana Rasulullah kada ada untuk. Pinanto, ayam mudi aja juga. 5 telah untuk kada ada bid'ah. Orang berdua yang sembahyang bid'ah jadi mudi juga. Kayak apa? Maka yang didoakan dirinya sendiri. Oleh seluruh 40 jemaah 40 mendoakan. Inya belinjang keluar. Seolah-olahnya aja makai sunnah Rasulullah. Nang berdoa itu kena makai.
Rasulullah menyuruh mendoakan kaum muslimin apa seluruhnya. Quran menyuruh fil dzambika liman walil muslimin, itu kan doa. Ratib Allahumma fil lil muslimin, itu doa Rasulullah yang mengajarkan. Artinya jangan terlalu fanatik kepada satu kata bidah. Kadang-kadang kita tidak sadar orang yang mengerja untuk kita. Orang baca maulid bidah, tapi maulid rahmatannya untuk seberataan. Tuh, bala mau turun baca maulid, baca kitab Bukhari jadi turun ya. Harusnya bala itu turun dah. Orang berdoa untuk berjalan dikira tur sana saja. Itu orang maulah binting untuk umat Rasulullah. Tapi kan boleh ketahuan orang kada kabul. Daripada berdahulu. Lo kada kabul kada lawas itu pada seluruhnya di depan Baitullah, bukan kepada Baitullahnya itu, tetapi memandang Baitullah itu lebih dari diri kita, karena dia diberi oleh Allah mahabah, wibawa. Wibawa itu begitu kita memandang pangrasa itu luar biasa. Tidak ada bandingnya dengan di negeri kita. Kalau di televisi itu biasa aja, tapi coba nanti udah hadir di sana, lihat Baitullah yang asli, jangan televisinya. Itu beda badan kita ini. Awal memandang itu sudah diteliti seluruh manusia yang fasik, yang kayak apa, yang pokoknya seluruhnya berderai mata. Apalagi ulama berderai mata. Orang wali lebih dari itu. Artinya keuntungannya itu bisa ke sana. Karena di situ dua Imam Al-Ghazali, pengakuan kita seorang hamba menyatakan bahwa negeri yang ada ini adalah pemiliknya Allah. Itu negeri Mekah, kemudian di luar negeri Mekah pun pemiliknya adalah Allah dengan martabat pencipta. Setelah dicipta maka seluruhnya ada hukum. Jangan bereta itu, ini aja milik Allah Ta'ala juga tiwadak ini. Itu pakarong ambil tiwadak kurang, jurang nak pacil, ampun Tuhan. Nah ini salah memahami itu. Itu maksudnya penciptanya. Setelah dicipta diserahkan kepada manusia, maka manusia ini jadi pemilik. Maka berbataslah manusia seikung nama miliki dunia ini. Talalu rakus. Lalu berbagi ini kampung anu manusianya berbagi juga ada jadi pemilik serangan. Nah lalu ini milik orang, ini milik kita, disusunlah oleh peraturan syariat agama ya ada pulang. Nah ini pun memang orang menanam tanahnya tanah orang ya tiwadak orang. Nah itu ada kawan dipadahkan tiwadak Tuhan, ada ampunnya. Nah itu nang penciptanya tetap baik Tuhan itu mau udah diserahkan kepada si manusia. Karena itu lalu ditanya, manusia nih diserahkan kabun, diserahkan duit, diserahkan kemana menggunakan, halalkah itu kadakah? Kan Allah Ta'ala tanyalah kita akan bertanggung jawab sampai kepada hidup umur kita. Biar mulai lahir sampai karena mati ditanya Tuhan umur. Untuk apa? Artinya ada gratis sekalinya. Jangan umpat-umpat orang. Kenapa aja Allah Ta'ala maulah. Itu hancur ulang. Itu manusia kadang Tuhan. Dunia diulah oleh Allah Ta'ala. Dia hancur. Kenapa? Makanya itu jadi kiamat pulang jadi kada usah bang. Nah, itu kada Tuhan. Allah Ta'ala karena sayang lawan kita. Dunia ini manipu nyamannya. Begitu dimakan manisnya itu hanya ingin tenggorokan. Masuk ke dalam kada ada lagi manis. Ada apalagi jadi penyakit di lambung. Dengan asam lambung naik terlalu masam. Terlalu manis naik kadar gula. Jadi semaan banyak ini Allah sayang lawan kita. Kada hendak memberi dunia nang diberi akhirat.
Kenapa? Karena kekal. Apabila kita nyaman salawasan, kada mematian dan kada ada sakit. Sehingga kada ada artinya ini dihancur Allah karena sayang kepada kita. Untuk diganti nang terlebih baik. Pian kada boleh rumah lagi, kada usah lagi mencari tukang. Kalau di dunia pian bayar tukang, tanah seorang dah. Nukar pulang ke orang nambahi melubak. Bertupi lubak tu lubang lain terpaksa nukar tanah uruk. Nukar atasnya. Tukang gak ya kan dia mau gratis dia tukang lapah tanah gak. Hendak dia makan kayak orang lah bayar. Kayak apa modelnya makin bagus balarang bayarannya. Di akhirat biar kan ada. Allah Ta'ala langsung mengolahkan lebih dari dunia nih. Punya kita yang paling rendah. Dunia disusun bumi ini 7 susun. Lebar bumi sama 7 tuh. Surangannya kita ampornya. Istananya kan ada artinya di dunia. Emas itu diejak kada dipakai lagi. Permata semuanya diinjak aja oleh kaki kita. Kita lebih suci daripada barang itu. Tapi kalau di dunia kita pakai, ditaruh di ulah pirak di cincin. Padahal betul ditaruh di tangan. Karena bagian karena sunnah Rasulullah ada kada apa ya. Orangnya kada peringatan diulahkan orang jam ditaruh juga di tangan. Bahan melihat kaja bahan kada. Isinya semuanya memperingati kita hidup ada peringatan kepada kita. Jam memperingati waktu. Matahari memperingati hari. Gelapnya malam memperingati malam. Hati-hati kalau pernah mati hari malam atau mati hari siang. Ya jamnya ini untuk mengingat kalimat Allah, Allah, Allah. Jangan mati kecuali kalimat la ilaha berkumandang. Itu jaga ini dibajui orang, di sarungi orang, di pasangin kopiah, pasangin surban. Sunnah aja hukumnya kan ada wajib. Ada surban kopiah, hukum surban sudah kopiah tuh. Karena tiap-tiap nang menutup kepala sama hukum surban. Surban nang belilit tambahan. Ta'amamu ba'inal malaikah kata amabat. Kamu bersurban, malaikat bersurban. Sunnah Rasul disuruh sidin. Sahabat sampailah ke kita. Bersurban, kada juga harus ulama, kada juga harus. Kada kawa orang berijajah surban dililit kecuali sudah berumrah atau berhaji. Kayak itu bang sudah. Kada ada persyaratan orang pakai harus baju umrah, tapi ijazah surbannya tuh kada mau pak guruan beri. Kaina lo jasidin. Bila belilit surban nang kaya kataran ayam. Sekalinya kada suah melihat Baitullah di TV ada aja. Nah itu sadih kan ada nyaman itu diberi ijazah. Bang lebih ijazah nyaman memakai. Itu ada masalah. Ada surban kan bisa, ada kopiah sudah hukum surban. Karena menutup kepala dengan kopiah surban sudah. Surban menutup kepala. Ya sama aja. Ada masalah. Rasulullah langsung surban tanpa kopiah, kadang Rasulullah kopiah habis surban. Itu kan ada masalah kita tambahan. Ini selindang itu bahasa hilkah itu selindang itu mengambil dari Rasulullah juga beliau pakai selindang. Kalau beliau menghadapi orang-orang besar beliau makailah taruh selindang. Dan Rasulullah taruh selindang nyebalah jadi 2. Orang berebut mintaan sini tarik orang sini membakas sini merah ada apa aja. Jangan dipadahkan apabila kayak ini aja nang ya sunnah, kayak ini kada sunnah kada. Ada juga Rasulullah kayak itu, maka sini. Artinya kada ada masalah hidupnya. Karena nang sunnah tuh jangan terlalu dibereti, itu sunnah aja hukumnya. Jangan juga terlalu orang pakai sunnah terlalu dicela jangan dia juga. Sesuai kadar apa kita pakai karena Allah Ta'ala. Seluruhnya itu ada berdasar kita.
Nah, ambilannya yang penting sudah belajar ambilannya ada, kemudian apa tadi pakai, tidak menunjukkan diri kita lebih daripada orang lain, kita hanya memakai sekadar mampu memakai sunnah Rasulullah. Tidak harus hanya satu aja dipakai, sudah kada. Kalau kita ini bina bagus berjanggut panjang, berjanggut ya, tapi lihat sunnah Rasulullah ada apa? Tapi kada boleh nyampe itu orang kada berjanggut, kada melihat sunnah Rasulullah, kada boleh kita. Kada tumbuh nggak sidin, kada apa? Kayak apa aja sidin, aku hendak berjanggut dia tumbuh kada mau. Kita mah kan lain sunnah Rasulullah itu aja, kayak itu kenapa maka kayak itu? Kayak sunnah Rasulullah itu kada ada hukum wajib ngarani kan sunnah. Yang ngalihin itu. Lalu mancala orang mengkada berjenggot, luput kita. Seluruhnya itu perlu aja kita apa yang kita hadapi hidup ini, kita berhutang budi dengan umat Rasulullah. Mereka salat berjamaah mendoakan kita. Itu khatib naik di mimbar mendoakan kita. Kemudian orang maulid mendoakan kita. Ya orang majlis ta'lim, selesai majlis ta'lim, Allah maj'al jam'an haja jam'an maghfura atabarun, itu sampai doa daripada maulid itu dari ahli baik. Beri juga rahmat, keberkahan, ampunan orang pernah hadir di majlis kami, karena mereka tidak bisa hadir karena ada kewujudan mereka di dalam hidup. Hari itu mereka semuanya unsurnya mendoakan kaum muslimin. Orang baca Quran sama itu isi daripadanya habis berdoa orang muslimin tak buat. Asaris yang keenam, yaqsuda hajar aswad ba'da dzalika yamassahu yadihil yumna yuqabbilahu wa yughsilahu. Yaqul Allahumma amanati addaituha wa mitsaqi ta'ahadtuhu ishhad li bil muwafah. Bahwa ia menuju Hajar Aswad. Setelah Baitullah tadi, maka ada perintah sembahyang dulu. Sunnah kadahnya orang hendak melaksanakan umrah. Menuju Hajar Aswad untuk memulai tawaf ini. Hendaklah Hajar Aswad itu disentuh dulu dengan tangan kanan. Karena ada hadis Rasulullah, Hajarul Aswad yaminullah al-ar. Hajar Aswad itu seumpama tangan kanan Allah di bumi ini. Seolah kita berjabat Allah Ta'ala, bukan hanya betul itu. Tapi di dalam martabat hakikat, menghilangkan daya kekuatan kita dengan kudrat Allah. Itu makna berjabat. Mempanakan kudrat kita merasa ada kuasa ini, kembalikan yang berkuasa itu hanya satu, yaitu Allah yang bersifat kudrat. Tapi memang Rasulullah menyapulah dulu dengan tangan beliau sebelum beliau, setelah itu yuqabbiluhu, mencium, yughsiluhu, kemudian dibersihi. Cium Hajar Aswad dan dia dibentuk kurang seperti batas muka kita. Itu masuk sudah, dahi tersentuh, hidung tersentuh, ya hukum mencium. Itu kada ada ngapa-ngapasnya, batu aja nah itu. Dah tersentuh aja sorangan karena begitu masuk kepala nih, hidung tuh pasti tersentuh dengan ini. Kada bisa ke batu itu. Seolah batu itu yang menyentuh kita. Itu dia punya keistimewaan seperti itu. Kalau kita batu yang biasa ini, kita yang merasa menyentuhnya, tapi kita Hajar Aswad itu sepertinya dia yang menyentuh ke kita. Karena orang-orang yang mencium itu. Lalu orang bahari ada mencium, ada 7 biji, ada 3 biji, ada 1 biji, itu urusan mereka. Artinya tidak ada pembicaraan itu. Hanya mungkin mereka apa pandangannya. Maka jadi 7 biji Hajar Aswad tuh. Maka jadi 3 biji, maka jadi 1 biji, itu akan urusan. Nanti kita masuk situ sudah. Apabila kepala dia sudah masuk muka kita, itu seperti dia menyentuh sendiri. Kita kadang-kadang mencari Hajar Aswadnya itu.
hanya tak menyentuh, ya itu sudah hukum yuqabbil, bukan mengucup dengan mulut. Yuqabbil itu masuk lidah, dia tak langsung ini ke tersentuh sendirinya. Ayo, kemudian membersih itu sama kayak di ya bahasa itu karena sudah merata di orang tuh di kayak kita diratakan orang dia masuk kepala situ mau kakanak kamu orang tua kah itu pas mau ganal mana ya pas juga mau halus ya pas juga. Nah kada tahu rahasianya itu urusan Allah Ta'ala. Orang nang tinggi mana kau aja, orang nang rendah mana di bawah kau aja. Cuma coba aja aswat. Yang di pipi kamu rendah ini kada sampai, tapi kau aja. Itu kan Allah Ta'ala pun urusan itu. Cuma orang banyak tadi kan kita dipelajari dengan baik, jangan sampai mengganggu orang, jangan juga kita nang mudarat. Apabila di badan ini ada tas itu berisi duit, jangan mencoba membawa tas. Lalu dijulung ke kawan dulu. Artinya dipegang akan ngucap dah. Karena di situ berjajah. Tas kita bisa terkait, gugur, pian bulik menangis lagi. 10 juta hilangnya. Pian juga kada paham, bakaja aja. Ini masalah biasa tapi banyak terjadi. Pokoknya di bawah Hajar Aswad tuh sandal betuyuk. Tas sandal ngapa-ngapa kan di situ. Ya pian mengucup tuh pian bermundur, tapi hati-hati orang tinggi-tinggi di belakang seorang rata-rata meloncat ke atas, ya ke bawah jejak orang bisa melacung ke atas, tetapi di bawah itu banyak sandal siapa, apakah ada kawan lagi ya, kan betis orang di situ banyak. Apabila kita waktu sebelum mencium nih, kada menghormati orang, kita ada depan kawah mencium. Apabila kita menghormati orang, kita dijaga orang. Kita orang anak dahulu, biar dahulu. Hanya depan sudah kita nih, orang ada orang Tuhan apa dahulu. Karena yang ganal benar di belakang kita nih, orang-orang ganal itu nang manggana. Karena menghormati orang tua itu, inya menjaga, awat bertiga menjaga belakang kita nang ganal. Orang nang tinggi-tinggi, ya aman sudah. Bukan mengajar orang larut. Ada mau sampai. Hormati orang juga, walaupun pas kita akan dijaga orang. Itu sudah seperti itulah di sana. Nah, apabila masuk ke situ, entah lalu lawas, lamas, bahasa Banjar lamas tuh, bahasa kita kena kobehinak. Nah itu ngalih bernapas. Ya sekadar contoh sunnah Rasulullah, ingat bahwa oleh Rasulullah Hajar Aswad itu bukan batu. Dia asalnya malaikat. Di waktu kita di alam ruh, alastu bi rabbikum, Allah berjanji, kamu sudah mengaku saya Tuhan kamu. Kita mengaku qalu bala, ajar kita inggih. Makanya di situ bacaannya, ya Allah ulun manunayakan perjanjian kepada sampeyan. Waktu orang bismillah Allahu akbar Allahumma imanan bika tasdikan wafan biahdika. Artinya seperti ini, ternyata berhaji itu adalah di alam ruh, menyelesaikannya di dunia. Kalau sudah meninggal dunia, selesai urusan. Makanya berhaji sempurna seluruh rukun Islam, maka orang itu muslim sempurna, artinya masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan kecuali surga. Kan kayak itu tuh bacaannya. Karena mulai awal sampai nutfah setitik air sudah perjanjian itu kita tunaikan kepada Allah. Nah di nutfah itulah rahasianya berhaji. Pengakuan alastu bi rabbikum qalu bala. Bagaimana kalau jadi manusia ini berjalan nih, inilah berlaku syariat Islam. Jangan sampai kada meninggal dunia kecuali mengatakan la ilaha illallah. Jangan berpikir yang lain apa semuanya. Mau sadar mau kadakah tetap di dalam ini kalimat la ilaha illallah kumandang.
jiwa ka diri kita seluruhnya kita dengar. Jangan yang lain-lain lagi, jangan. Itu menyempurna perjalanan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia ya kita ini kecuali untuk menyembah ya kalimah la ilaha illallah. Di dalam kalimah la ilaha persembahan, di dalam kalimah la ilaha pengenalan, di dalam kalimah la ilaha pentauhidan, di dalam kalimah la ilaha hancurnya dan laburnya seluruh makhluk kepada yang satu itu qul huwallahu ahad. Katakan Allah asa. Kada ada lagi Allah jangan asa, yang lain kada ada. Fa illam yastaqbil fal yaqib fi muqabalatihi yaqulu ma sabaqa thumma la ya'dul syai'in min dun tawafil qudum illa yajidana maktubah wa yusalli ma'ahum thumma yatub. Apabila kada kuasa untuk mengucup atau mencium hajar aswad tadi, maka hendaklah ia berhenti menghadap hajar aswad, lalu diulah oleh orang di sana garis coklat di bawah jalan kita di keramik nih itu. Nah, itu bintang hajar aswad garis coklat kita kawa menghadap kada kawa cukup behiring sedikit. Karena miringkan, siapa tahu dia renjah orang, karena itu apabila lewat pada garis putih, udah awal tawaf. Kalau menghadap tawaf tidak sah, maka lalu menjaga, berarti sebelum garis coklat itu kada boleh. Kalau hendak menghadap sebelumnya, kalau sudah garis coklat itu, kada boleh lagi menghadap. Miring kiri lagi, karena awal sudah. Lalu orang mengambil, untuk mudah ada kalanya bermiring aja langsung, kiri kita, teman tangannya bismillah, ada aja bismillah Allah, kemudian tangankan ini, cium, mulailah, karena 7 kali mencium, 7 kali sifat Allah terjadi akitan ini, lalu aja di rupa, bermata bertelinga bapak, artinya 7 sifat dah. Orang tahu tuh kodat iradat ilmu hayat sama besar. Majaharah janang kita ini kenyataan daripada sifat kebesaran Allah. Jangan ada yang digawi selain tawaf tadi. Kecuali pas di waktu tawaf belum selesai, lalu orang azan maka stop, maka hendaklah salat berjamaah. Kemudian di mana kita stop, disitulah menyambung tawaf, tidak perlu mengulang. Artinya di mana kita stopnya itu sambung, sudah berapa tadi hitungannya, sambung teruskan. Karena di dalam tawaf tidak ada hukum batal. Kita batal ini di mana kita sambung, di mana batalnya, disitulah mulai. Ada perlu ulang-ulang sampai hajar aswad bismillah, ada perlu. Di mana tadi situlah batal. Selesaikan sampai akhirnya di hajar aswad dan akhirnya pun hajar aswad. Jangan langsung begitu terakhir nih tahap ke-7. Pas par hajar aswad sekalinya 4 orang kasabada kada boleh liwati dulu. Karena selesaikan garis yang coklat itu harus diliwati. Kalau kada liwat langsung belum selesai. 1 tawaf tidak sah. 1 tawaf tidak sah. 6 tawaf yang sah tidak sah juga. Tidak sah tawafnya, tidak sah umrahnya karena dia rukun. Kayak kita sembahyang juga. Rukunnya baca Fatihah, lalu kada belajar pas salah. Ada saham sembahyang. Makama 40 tahun dah. Orang alhamdulillah, alhamdulillah, lupa dah. Orang hanya kosong alham. Kadernya bacaan orang Arab gana nang apa orang itu dia mau huruf kecil 40 tahun maka ini kada diterima orang sembahyang. Itu jurang belajar itu kada boleh malu belajar. Jumlatul rabi'ah, jumlah yang keempat fi tawaf, pada masalah tawaf. Situ aja, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita,
melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kita dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله على النبي صلاة الله إلا الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله إلا الله على النبي. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فاتحة Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hajihi wa ghairiha sauban zajilan wa ajran minka ajima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qawlan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka man ta'ajalaha min hadatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyaratan fi sarafi wa karamihi summa sauban misal bijalika ila arwah ambahi wa ihwanihi minal anbiya'i wa mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala likulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisnan ila yaumiddin summa sauban musasawi jalika ila arwah arba'atil imatil minal muqallidihim fil dini wal amil an wa qam wasid wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisnan ila yaumiddin summa sauban musasawi jalika ila arwah masyaihina wa walidina wa jaddatina wa hibatina wa hawatina wa qarabatina wa jiyaranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Mahdi bin Haji Sahrani Haji Masrumi binti Safri Haji Rusmawati binti Mahat. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ij'al qur'an min riyadil jannah wa taj'al qur'an min hufari niron. Allahumma in kanu musina fajid pisani wa in kanu musina fatajawat an sayyatihim. Allahumma anzil mantal limatal maghfirata wa syafata ala arwaihim. Allahumma anzil mantal limatal maghfirata wa syafata ala arwaihim. Allahumma anzil rahmatan limatal maghfirata wa syafata ala arwaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.